بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بگڑے مسعود ہوں۔ آج کی اس ویلاگ میں ایک امپورٹنٹ خبر ہے جو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے یا مجھے اندازہ ہے کہ بہت ساروں کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ خبر ابھی جو چند دنوں سے سرکولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرین جو ایک آزاد خود مختار ملک ہے، ایران کا یہ 14واں صوبہ ہے۔ West Asia, Iran is stirring up fresh tensions by reviving an old territorial claim. In recent weeks, the Iranian media has been pushing a claim. Bahrain is not an independent country. Instead, it is the 14th province of Iran, it says. You heard that right. Iran is taking claim to an independent and sovereign Bahrain. تو اس سلسلے میں تو میں نے کہا آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کیا جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس میں خبر میں کیا چیز ہے۔ بحرین کو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو بحرین ایک پرشین گلف میں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے۔ اس کا ٹوٹل جو ایریا بنتا ہے 677 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا ہے۔ اس کے ویسٹ میں اکراس پرشین گلف جو ہے سعودی عرب ہے اور اس میں دمام کا علاقہ ہے، جبکہ اس کے ایسٹ میں اکراس پرشین گلف قطر کا پیننسولا ہے۔ اور اس میں جو امپورٹنس جو ہے اس علاقے کی، کیوں اتنی امپورٹنس ہے بحرین کی، پہلے تو اس کی میں نے بات کی، اس لوکیشن از ویری اسٹریٹجک کیونکہ یہ پرشین گلف کے بیچوں بیچ ہے، ایک آئی لینڈ ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو ایس اے کا 5th فلیٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ ہے۔ 5th فلیٹ کا مطلب ہے یہاں پہ وار شپس بھی ہیں، سب میرینز بھی ہیں، سپورٹ شپس بھی ہیں اور اس میں ایئر کرافٹ بھی ہیں۔ سو اس کا جو ایریا آف رسپانسبلٹی اس فلیٹ کا بنتا ہے، ریڈ سی ہے، پرشین گلف ہے، گلف آف عمان ہے، عریبین سی ہے اینڈ پارٹ آف انڈین اوشن ہے۔ سو اس ریجن میں کوئی بھی آپریشن کرنا ہے، کوئی کاروائی کرنی ہے تو یہ فلیٹ یوز کیا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ تھریٹ اس فلیٹ سے ایران کو ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو کہتے ہیں 34 نیشنز کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز۔ اس میں 34 کنٹریز ہے، اس میں پرابلی پاکستان از آلسو ممبر، اور اس فورس کا جو میری ٹائم فورس ہے اس کا مقصد ہے ٹو پیٹرول دی گلف، اور تاکہ اس ایریا میں کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز ایکٹیو نہ ہو۔ اس میں دے آر انشورنگ پیس اینڈ سیکیورٹی اس میری ٹائم ایریا میں۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیر از اے امپورٹنٹ کاز وے، یا آپ کے لیے ایک برج ہے جو سعودیز نے بنایا ہے، وچ کنیکٹس دمام سعودی عرب ود بحرین۔ یہ 25 کلومیٹرز لمبا برج جو پرشین گلف کے اوپر یہ بنا ہے، اور یہ بڑا اسٹریٹجک اس کی لوکیشن ہے۔ تو پاس میں جتنے بھی کچھ یہاں پہ مسئلے ہوئے تھے بحرین میں، تو دس برج واز یوز ٹو ری انفورس بحرین۔ ایک یہ ہے، پھر سعودیز کا زیادہ انفلوئنس ہے یہاں پہ بحرین پہ، کیونکہ سعودیز یہاں کے بجٹ کو بھی وہ لک آفٹر کر رہے ہیں، یو اے بھی اس کا اپنا ہاتھ اس میں وہ اس کا ہے۔ سو پھر یہاں پہ یہ ہے کہ آئل ریفائنریز ہیں، جو بیسیکلی آئل باہر سے آتا ہے، ریفائن یہاں پہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ سعودیز کا ایک ایئر بیس بھی ہے، پھر سعودیز ان کے ساتھ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ سعودیز کا زیادہ اس پہ انفلوئنس ہے۔ پاپولیشن جو ہے اس کی جو ہے جس اراؤنڈ 1 ملین، اور اس میں 70% جو پاپولیشن ہے وہ شیعہ مسلمانوں پہ ہے، 30% جو ہیں وہ سنی مسلمان شامل ہیں۔ اب ایرانین کلیم جو اس پہ ہے کہ ہمارا حصہ ہے، اس کو ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ پرشینس نے اس کو رول کیا ہے 1602 سے لے کے 1783 تک، تو ہم وی کین سیفلی سے اباؤٹ 200 ایئرز یہ ان کے انڈر رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا 1861 سے لے کے 1957 میں دس بحرین واز اے برٹش پروٹیکٹوریٹ۔ اس کا مطلب تھا کہ برٹشرز دے ور رسپانسبل فار دا سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف دس آئی لینڈ۔ سو وہ بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ دے ور رولنگ دس، ان کے بہاف پہ آگے شیخس تھے وہ رول کر رہے تھے۔ 1957 میں شاہ ایران نے کلیم اس وقت کیا کہ یہ جو ریجن ہے ہمارا حصہ ہے، ہمارا ایک صوبہ ہے۔ سو ایرانین پارلیمنٹ نے بھی اس وقت ڈکلیئر کیا کہ بحرین ہمارا حصہ ہے،
اور یہ ہمارا پروونس ہے مشمہاک، اور اس کے لیے انہوں نے 2 سیٹیں ان کے ایرانین پارلیمنٹ میں رکھی ہوئی، جس طرح انڈین الیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر کی اسمبلی نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے 24 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب پرشین ان پہ رول کر رہے تھے اس وقت یہاں سے ایک ممبر جو مجلس میں بیٹھتا تھا۔ 1970 میں سیکیورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن پاس ہوئی دیٹ از نون ایز 278، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہاں پہ ایک پلویسائڈ کیا جائے گا اینڈ پیپل ول ڈیسائڈ کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ سو یہاں پہ پلویسائڈ جب ہوا تو اوور ویلمنگ میجارٹی دے ڈیسائیڈڈ ٹو بیکم این انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ۔ سو 1971 میں 14 اگست کو بحرین بیکیم این انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹس، اور اس وقت ایران نے بحرین کو تسلیم کیا آفیشیلی ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ۔ لیکن یہ ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ایرانی اس کو ضرور کوشچن کرتے رہے اوور پیریڈ آف ٹائم کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ 1979 میں جب اسلامک ریولوشن آیا تو اس کا امپیکٹ ریجن پہ پڑا، اور اسپیشلی جو جہاں شیعہ مسلمان میجارٹی میں تھے وہاں پہ زیادہ پڑا، سنس یہاں پہ بھی شیعہ مسلمان میجارٹی میں تھے تو یہاں پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوا۔ سو 1981 میں دیر واز اے کو، اور اس کو دیٹ کو واز یہ کویلڈ بائی دی فورسز جو پرابلی سعودی عرب اور جو گلف کنٹریز نے یہاں سے بھیجی، انہوں نے اس کو قابو کر لیا تھا۔ سو دیٹ واز اے فیلڈ کو۔ جنوری 2007 میں کیہان ایک فارسی میں اخبار چھپتا تھا، اس کے جو چیف ایڈیٹر تھے حسین شریعت مداری، انہوں نے ایک ایڈیٹوریل لکھا، اور اس ایڈیٹوریل میں انہوں نے دعویٰ کیا اور کہا کہ ایران یہ جو بحرین ہے ہمارا حصہ ہے اور جو ہمارا 14واں صوبہ ہے، اور اس سے یہ بات سٹارٹ ہوئی۔ اور اس کے بعد 10 فروری 2009 کو ایک مشہور پالیٹیشین تھے ایران کے علی اکبر ناطق نوری، جو اسپیکر بھی تھے مجلس کے، انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ بحرین ہمارا حصہ ہے اور ہمارا صوبہ ہے۔ تو مئی 2012 میں ایک اور پارلیمنٹ کے ممبر تھے حسین علی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے بحرین پہ بنسبت سعودی عرب کے، ہمارا اس پہ زیادہ انفلوئنس رہا ہے، ہمارا کنٹرول رہا ہے۔ تو 2016 میں عرب ممالک کے اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دیے تھے جب ایران میں جب سعودی ڈپلومیٹک مشن پہ وہاں پہ ایک حملہ ہوا تھا تو اس میں بحرین بھی شامل تھا، جس نے اپنے سفارتی تعلقات توڑ دیے تھے ایران کے ساتھ۔ 5 جون 2022 کو فارس نیوز ایجنسی ہے ایران کی بڑی مشہور، انہوں نے بیسیکلی ری پبلش کیا یہ جو آرٹیکل تھا جو چھپا تھا جس میں بحرین کا کلیم جو کیہان میں چھپا تھا، انہوں نے دوبارہ اس کو پبلش کیا اور اپنا دعویٰ دہرایا کہ جی یہ ہمارا ہے اور ہزاروں سال ہم اس پہ حکومت کرتے رہے ہیں ماضی میں، تو ہمارا حق اس پہ بنتا ہے۔ جون 2022 کو اسی سال جو ابراہیم رئیسی ہیں ایران کے پریزیڈنٹ، ان کے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے ایک میپ اپلوڈ کیا، پوسٹ کیا گیا جس میں بحرین کو ایران کا حصہ دکھایا گیا، تو اس پہ کافی اس پہ ریزنٹمنٹ شو کی گئی گلف کنٹریز میں، لیکن پھر فوراً یہ جو پوسٹ تھی یہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ ہوا یہ کہ جب بحرین والے اپنا 51 انڈیپینڈنس ڈے منا رہے تھے تو اس کے فوراً بعد 8 سپٹمبر کو یہ فارس نیوز ایجنسی جو ہے انہوں نے دوبارہ وہ جو آرٹیکل 2007 میں چھپا تھا انہوں نے دوبارہ اس کو پبلش کیا جسٹ ٹو ری ایٹریٹ دیئر ایرانین کلیم اور بحرین۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکلیشن یا اس طرح کے بیان بازی یا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ابراہم ایکارڈ سائن ہوا تھا 2020 سپٹمبر میں، جس کو سپانسر کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور اس کو سائن کیا تھا یو اے اور بحرین نے وتھ اسرائیلی پرائم منسٹر، اینڈ دے ایگریڈ ٹو اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشن۔ سو یہ ڈپلومیٹک ریلیشن ان کے اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ ابھی جو بحرین میں اسرائیل کا اثر رسوخ وتھ ایوری پاسنگ ڈے بڑھ رہا ہے، اسرائیل ان کو ویپنس اکوپمنٹ بھی دے رہا ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کے مین پاور اسپیشلی جو نیول ایفیلیٹڈ لوگ ہیں وہ وہاں پہ بتائے گئے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں جو ان کو بحرینیز کو دے آر اسسٹنگ۔ تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ پھر یو ایس کا 5th فلیٹ بھی بحرین میں اسٹیشن ہے، جس طرح میں نے بات کی ہے، دے آر بیسکلی
فیوچر میں کچھ ہوگا، ایران کو اگر ہوگا تو یہ فلیٹ یوز ہوگا۔ پھر ایک اور جو رائیولری چل رہی ہے سنی رولڈ گلف عرب اسٹیٹس ورسز نان عرب شیعہ مسلم ایران، وہ رائیولری اور ہسٹوریکلی ایک بڑی رائیولری چل رہی ہے عربوں کی اور ایرانیز کے درمیان۔ پھر عربوں کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ ایران کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، عراق میں بڑھا، ابھی سیریا میں بڑھ گیا، شام میں بڑھ گیا ہے، لبنان میں حزب اللہ پہ ان کا بڑا کنٹرول ہے، فلسطین پہ اسلامک جہاد بھی ہو، اور دوسرے جو حماس ہے ان کے اوپر بھی ایران کا بڑا انفلوئنس ہے، تو اور پھر یمن پہ بھی ہے۔ تو وہ عرب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے، ایران ڈیولپ کر رہا ہے ریجن میں۔ سملرلی اسرائیل بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو تھریٹ جس طریقے سے یہ آ رہے ہیں ہمارے نزدیک آتے جا رہے ہیں تو ایک ہمارے لیے تھریٹ ہے۔ اس پہ عربوں نے ایک ریسنٹ، اگر آپ کو یاد ہو، ایک کنسیپٹ فلوٹ کیا تھا کنگ عبداللہ نے کہ ایک عرب نیٹو ہونے چاہیے سملر ٹو آن دی یورپین نیٹو جو بنی ہے اس کے لائنس پہ ہو۔ اس پہ بھی کافی لیدے ہوئی ہے، یہ کنسیپٹ از دیئر جس کو اس عرب نیٹو کو امریکہ لیڈ نہیں کرے گا بٹ لیڈ کرنے والا اسرائیل ہے اس میں۔ تو وہ کیونکہ اب اس میں عربوں کا انٹرسٹ اور اسرائیل کا انٹرسٹ ایک ہے کہ وہ ایران کو قابو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ، تو ایران سمجھتا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ریجنز میں ہو رہی ہیں وہ ان کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے۔ تو ابھی اس میں یہ ہے کہ 10 اپریل کو ایران نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو ٹارگٹ انسائڈ دی کنگڈم، بحرین میں، بائی اٹ سیلف آر تھرو اٹس پراکسیز۔ انہوں نے کہا تھا ہم کروز میزائل یوز کریں یا بیلسٹک میزائل یوز کریں، ڈرون میزائل یوز کریں، ہم یوز کریں گے کیونکہ وہاں سے ہمیں ابھی وی آر تھریٹنڈ فرام بحرین۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ 14 پروونس کا جو کنسیپٹ ہے یہ بالکل یہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ یہ ایران نے اس کو آفیشیلی ریکگنائز کیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مانتی ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود یہ گاہے باہے دے آر کوشچننگ دی اسٹیٹس آف بحرین۔ ابھی ریسنٹلی اس پہ ایک ڈاکومنٹری بھی بنی ہے، دی 14 پروونسز کا کہا جاتا ہے، اور اس کو بنانے والا ہے محسن کریمیان، اور یہ بڑی مشہور ڈاکومنٹری تھی، اس کو کافی کچھ ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، اور اس نے بیسیکلی بیک گراؤنڈ دیا ہے کس طریقے سے بحرین ان کے ہاتھ نکل کے اور برٹشرز نے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا۔ جب بحرین کے اندر کی ہم بات کرتے ہیں کہ سنیوز اور شیعہ کے آپس میں تعلقات، جب نیشنلزم کی بات آتی ہیں تو یہ سنی شیعہ ایک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں پہلے، اس میں ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سیکنڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیشن سب کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہو، لیکن وہ ہمیں کنٹرول نہ کرے، تعلقات برابری کی بنیاد پہ ہوں۔ پھر وہ دونوں گروپس یہ بھی کہتے ہیں پولیٹیکل اور اکنامک ریفارمز اور جہاں پہ ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن میں، اور ایران تو آلریڈی سینکشنز میں لگا ہوا ہے، ایران کا ابھی نیوکلیر ڈیل کا ایشو چل رہا ہے، اس کے رینیول کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل اور عرب نہیں چاہ رہے ہیں کہ اس کو رینیو کیا جائے۔ ایک تو وہ فیکٹر ہے، پھر اسرائیل کے تعلقات جو ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش ہو رہے ہیں ود ایران ود دی عربس، تو اس سے بھی ایک تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو ریجن میں ایک انسٹیبلٹی کے بہت زیادہ چانسز ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں سمجھنا چاہیں جو عرب ممالک ہیں اور ایران کو کہ ہماری بہتری ہے علاقے کی جو سالمیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور پیس اور اسٹیبلٹی کی بات کریں، کیونکہ نقصان جو ہوگا تو اس میں مسلمانوں کا ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تازہ ترین کرنٹ افیئرس کے بارے میں آپ کو معلومات ملے تو آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔